بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ قانون نمبر 18 آ گیا، التقاء ساکنین علی حدہ و غیر حدہ والا قانون۔ التقاء ساکنین علی حدہ اور غیر حدہ والا قانون، یہ آپ نے اگر ہو سکتا ہے آپ نے وہ علم الصرف وغیرہ میں پڑھا تھا تو بس وہاں پہ دو ساکن جمع ہو گئے، وہاں پہ بس اتنی سی بات آتی ہے، دو ساکن جمع ہو گئے، گر گیا جی، پہلے ساکن کو گرا دیا، لیکن اس میں بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو التقاء ساکنین علی حدہ وغیر حدہ والا قانون، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا کہتا ہے، کہ ہے ایک اس میں سے التقاء ساکنین علی حدہ وغیر حدہ۔ جی، تو اب آگے کہ جی یہ کیا ہے، اب آگے جی قانون کیا ہے، مکمل وجوبی ہے التقاء ساکنین کیسے؟ آپ لوگوں نے پہلے جو پڑھا تھا، ظاہری بات ہے وہاں پہ تو صرف یہ پڑھا تھا کہ دو ساکن جمع ہو گئے، پہلے ساکن کو گرا دیا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوئی وہ ہوتی ہیں، اس کو اب دیکھو کہ جی کیونکہ ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے کہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہے یا غیر حد ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ التقاء ساکنین دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں علی حد ہی اور ایک کو کہتے ہیں علی غیر حد ہی، ٹھیک ہے نا؟ علی حد ہی اور ایک کو کہتے ہیں علی حد ہی جو شرائط کے ساتھ ثابت ہو۔ اچھا، علی حد ہی کا کیا مطلب ہے؟ جو شرائط کے ساتھ ثابت ہو، وہ التقاء ساکنین جس میں شرائط پائی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیا ہے؟ علی حدی وہ ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں، جس میں تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلا ساکن مدہ ہو یا تصغیر کی ہو۔ مدہ آپ جانتے ہو کہ اگر پہلا ساکن کیا ہو، واو ہو، ہاں واو ہو، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہو، ضمہ آ رہا ہو، یا ہو اور اس سے پہلے کیا آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، اور الف تو ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ اچھا، الف سے پہلے ہمیشہ فتح آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الف ساکن اور ما قبل کیا آتا ہے، فتح آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، پہلا ساکن مدہ ہو یا یائے تصغیر کی ہو۔ ایک بات، یائے تصغیر جو ہوتی ہے، جیسے رجل سے رجعیل آپ کہتے ہیں نا، رجل سے رجعیل، یہ جو یا آتی ہے نا تیسری جگہ کے اوپر جو آتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، یائے تصغیر کہتے ہیں، تیسری جگہ کے اوپر جو آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قریشن، کرشن کی تصغیر ہوتی ہے، پتہ ہے قریش، ٹھیک ہے نا؟ کرشن کی تصغیر ہوتی ہے قریش۔ اچھا، تو پہلا ساکن مدہ ہو یا تصغیر کی ہو۔ ثانی ساکن مدغم ہو، یعنی جو اس کے بعد والا ساکن ہے نا، جو بھی آ رہا ہو اس پہ شد آ رہی ہو۔ اچھا، مدغم کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہی ہو، شد آ رہی ہو۔ ثانی ساکن کیا ہو، مدغم ہو۔ اور نمبر 3 کیا ہے، کلمہ بھی ایک ہو۔ تو جس میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی، پہلا ساکن مدہ ہو یا تصغیر کی ہو، ثانی ساکن مدغم ہو، کلمہ بھی ایک، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ حد ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال اس کی پہلا ساکن مدہ ہو، ثانی ساکن مدغم ہو، کلمہ بھی ایک ہو، جیسے احمارا، آپ کو یاد ہے آپ نے یہ گردانیں کی تھیں، اس میں سے یہ گردانیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی علم الصرف کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ والی گردان جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ احمار، حالانکہ اب دیکھو یہاں پہ بھی کیا التقاء ساکنین پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بھی کیا پایا جا رہا ہے، احمورا، ایسے ہی سیرن سیرا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کی، تو یہ اب سارے دیکھو اس میں سے کیا ہے، احمارا میں دیکھو ذرا، یہ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ یوں تھا، یہ یوں کر کے ہے۔ تو پہلا ساکن مدہ ہے نا، ادھام آپ نے پڑھا تھا، ادھام یا ادھام، چلو ادھام کے کرتا ہوں، ایسے ہی آپ لوگ کہو گے استاد جی یہ کدھر احمارا کتنے آ گیا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ میم ساکن اور میم ساکن، یہ پہلا ساکن آ گئے، دو ساکن جمع ہو رہے ہیں نا، تو اس کا جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، قانون لگاتے ہیں جس میں ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو ملا لیتے ہیں، ادغام ہو جاتا ہے۔ تو پہلا ساکن مدہ ہے، پہلا ساکن مدہ ہے نا، الف الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ ثانی ساکن مدغم ہے، کیونکہ مدغم مطلب یہ ہے کہ ثانی ساکن میم آ رہا ہے نا، تو مدغم ہے، اس پہ شد آئی ہوئی ہے، پہلا اس میں سے پہلا جو ہوتا ہے ساکن ہی ہوتا ہے، ثانی ساکن مدغم ہے، کلمہ بھی ایک ہی ہے، تو یہ آ گیا ادھام، ٹھیک ہے نا؟ ایسے یہ سارے آ جائیں گے۔ اچھا، مثال کی پہلے ساکن جائے تذکیر کے سائنس میں مدغم اور کلمہ بھی ایک ہو، جیسے خویستن، خویستن، خاص ستن کی تصغیر کیا آتی ہے، خاص ستن، ٹھیک ہے نا؟ خاص کسی اس میں سے، تو اس کو کہتے ہیں خویستن، خوے، دیکھو خویس، پہلا ساکن یا تصغیر، ثانی ساکن مدغم ہے، کلمہ بھی ایک ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں علی حد ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اس میں ہاں اس میں تصغیر ہے خویس ستن، خاص ستن کی تصغیر کیا آئے گی، خویس ستن،
ٹھیک ہے نا، خاصہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خاص، تو یہ اس میں سے خوئستن، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اچھا، ما سوا اس کے علا غیر حدی ہی ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا نا جس میں یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ سارے کے سارے مدغم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مدغم کا مطلب اس پہ شد آئی ہوئی ہے، مدغم، ادغام ہوا ہوا اس میں شد آئی ہوئی ہے، مدغم، ثانی ساکن مدغم، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ما سوا اس کے علاوہ یعنی علا غیر دی جو غیر شرط ثابت ہو، اس میں تین شرط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، آگے نہ پائی جانے کی سات صورتیں ہیں، آگے نہ پائی جانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ سات شرطیں ہوتی ہیں، اچھا، نہ پائی جانے کی کیا ہیں؟ سات شرطیں، اگر ہوگا تو یہ کلمہ ایک ہی ہونا چاہیے، مدغم کا مطلب یہ ہے کلمہ بھی ایک ہو نا، سارا کلمہ بھی ایک ہو، سب پورا کا پورا کلمہ ایک ہو، علی حدی کی تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، علی حدی کی تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، دیکھنا یہ بڑے مزے کی وہ ہے، اچھا، علی حدی کی تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، نہ پہلا ساکن مدہ ہو، نہ ثانی ساکن مدغم ہو، نہ کلمہ ایک ہو، جیسے دیکھو کل، کل، حق، آپ کا استاد جی یہ ہے، یہ اصل میں حمزہ وصلی تھا، حمزہ وصلی درمیانے کلام میں گر جائے گا، درمیانے کلام میں گر جائے گا، ویسے الحق ہے نا، الحق ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ درمیانے کلام میں گر گیا، تو اب دیکھو پہلا ساکن مدہ ہے نہیں، ثانی ساکن مدغم ہے نہیں، کلمہ ایک ہے نہیں، کل علادہ ہے، الحق علادہ ہے، تو یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو اس میں سے، تو اب کیا کرتے تھے اس میں سے یاد ہے؟ الساکن اذا حرک بالکسر، یہاں پہ اب یہ نہیں کرنا کہ لام کو گرا دیں گے، نہ نہ نہ، لام کو گرائیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ پہلے ساکن کو کسرہ دے دیں گے، تو الساکن اذا حرک بالحس کسری جو ہوتا ہے، تو اس میں سے اب دیکھو اس کو پڑھیں گے کیسے، کل الحق کو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، کل الحق کو، کل الحق، سمجھ آ گئی ہے کہ جی تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ غیر حدی ہے، ٹھیک ہے نا، کاف پر تشدید ہے، حق کو، حق کا سے، الحق سے جو ہے نا، حق کا، حق کا، یہ ہے اس میں تحقیق جس کو کہتے ہیں نا، حق، ایک بار اور تفس کیا کر دوں، دیکھو کیا ہے، پہلا ساکن وہ ہے کیا، مدہ ہے نہیں، یہ تو لام ساکن تھا، مدہ تو نہیں تھا، ثانی ساکن مدغم تھا نہیں، ادغام شد ہے اس کے اوپر، ثانی ساکن کے اوپر نہیں ہے، کلمہ ایک ہے نہیں، کل علادہ ہے، الحق علادہ ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں تو تینوں نہیں پائی، تینوں نہیں پائی جائے، تو اب کثرت سے ملا دی، اچھا جی، پہلی شرط نہ پائی جائے، آگے کیا آ گیا؟ پہلی شرط نہ پائی جائے، پہلی شرط نہ پائی جائے، دوسری اور تیسری موجود ہو، دیکھو ذرا، اب آپ کہو گے کہ استاد جی کی کیا کرتے ہیں آپ جو ہے نا، یہ اب قانون جو ہے نا بچو، آپ لوگوں کو صرف کا میں کیا کروں، میرا بس نہیں چلتا آپ لوگوں کو صرف کیسے سکھائی جائے، اور جس طریقے سے وہ کی جاتی ہے، پہلے سال میں نہ صرف صرف اور نحو ہونی چاہیے بس، اور صرف بھی کیا ہو، ارشاد الصرف ہو یا صرف العزیز ہو، ٹھیک ہے نا، وہ پوری گردانے ہو کے قانون لگ کے اس کے اجرا ہو کے، پھر اس کے بعد وہ ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں پھر اور چیزیں آنی چاہیے، مزہ تب ہی آتا ہے، ورنہ کیا ہے، بس ٹائم پاس ہوتا ہے، ورنہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہیں اب دیکھو ذرا، یختصمون، اختصم یختصم، یہ باب افتعال ہے، اچھا، اختصم یختصم، اچھا جی، اب ایک قانون ہے، ایک قانون ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قانون ہے، یختصمون، وہ کیا کہتے ہیں؟ سعاد واقع ہوا ہے باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں، سعاد کہاں واقع؟ باب افتعال کا یفتعیلون، یفتعیلون ہے نا، سعاد واقع ہوا ہے کہاں پر؟ ٹھیک ہے نا، سعاد کدھر واقع ہوا ہے؟ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں، تائے افتعال کو سعاد کے ساتھ بدل دیا، یہ قانون ہے، اچھا، کیا ہو گیا؟ تائے افتعال کو اس تا کو نا سعاد سے بدل دیا، اچھا، یہ قانون ہے،
اب یہ علم الصرف اولین آخرین والے کیا سمجھیں اس کو، وہ تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں آخر میں بس ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو اب دیکھو یخصصمون ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اب یہ لگا، یہ قانون کے تحت لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یختصمون تھا، سعد واقع تا ارتیال کو سعد سے اس کے بعد پہلے سعد کو، اچھا جی اب دو سعد جمع ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں، دو سعد بچوں جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جب دو سعد جمع ہو گئے ہیں نا، ان کی کرا ہوں، دو سعد جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں دیکھو ذرا، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اچھا جی ساکن کر کے پہلے سعد کو ساکن کر کے اس میں ادغام کر دو، ان کی کرنا ہے دیکھو، اوہ ہوئے ہوئے۔ پہلے کو کیا کرتی ہے، پہلے سعد کو ساکن کر دیا، ادغام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہ قانون ہوتا ہے ادغام کا، ٹھیک ہے نا، پہلے ساکن کو کیا کر دیا، ساکن کو وہ کر دیا، اچھا جی ہن دسو ذرا، اب کیا کرنا ہے، اب اب ان کا ادغام کرنا تھا، کہتے ہیں کہ جناب علی کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، خا اور سات کو درمیان خا کو کسرہ دے دیا، اب دیکھو اب دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، اور اس کا پہلے ادغام کر دو، چلو اس کو پہلے ادغام کر دو، اس میں بہت سے قوانین آپ کے آ رہے ہیں، اچھا ایسا نہ کہنا استاد جی کی ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، اچھا جی، خا اور سات کے درمیان خا کو کسرہ دیا، اب دیکھو پہلا ساکن، پہلا ساکن جو ہے نا، اچھا جی کیا مدہ ہے، نہیں، پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، خا ہے خا، ٹھیک ہے، لیکن ثانی ساکن مدغم ہے، کلمہ ایک ہی ہے، تو یہ کیا التقاء ساکنین علی حدی ہے یا غیر حدی ہے، یا غیر حدی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو بات کو، تو یہ کیا ہے، غیر حدی ہے یا کیا ہے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ دوسرے میں ادغام التقاء ساکنین آ گیا، خا اور سات کے درمیان، خا کو کسرہ دے دیا، تو پہلے ساکن کو کیا کر دو اب، کسرہ دے دو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خا بھی ساکن ہے اور اس کا سعود کا پہلا سعود بھی ساکن ہے، تو اب کیا کریں گے، درمیانے کلام میں آ رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا اس کو، یخصمون، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے نا، یخصمون، یخصمون، تو خا کو کیا دیا، ساکن کو جب آگے ملانے کے لیے کیا کیا ہم نے، خا کو بھی کسرہ دے دیا دوبارہ سے، جو ہے نا اس پہ ساتھ پہ تو کسرہ تھا نا، لیکن یہ تھا اس میں سے، یخصمون آیا ہوا ہے نا قرآن مجید میں، یخصمون کہاں آیا ہوا ہے، یخصم اس میں یختصمون تھا، جھگڑا کرنے مانا، اختصم یختصم اختصام، خا کو کسرہ کیوں دیا، خا کو کسرہ اس لیے دے دیا کہ بھئی اس کو، یہ دو ساکن جمع تھے، اب کیا کریں، جب دو ساکن جمع تھے تو اس کو ہم کیا کریں گے، دو ساکن جمع ہیں، تو اب وہ تو نہیں، اس کو گرایا تو نہیں جا سکتا، التقاء ساکنین کا قانون نہیں لگ سکتا تھا یہاں پہ، گرایا نہیں جا سکتا، تو کیا کرنا تھا، کسی کو حرکت دینی تھی، تو ہم نے کیا کر دیا، اس کو حرکت دے دی ہے، پہلے والے سواد کو حرکت دے دی ہے، تو کیا ہو گیا، یہ خصی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا تھا یہ خصی، ٹھیک ہو گیا، اب دیکھو نا جو بچے نہیں آتے نا، ٹھیک ہے نا، جو نہیں آتے بچوں، اب دیکھو اجرا میں جو نہیں آ رہے ہیں، یہ جب اگلے سال ہوں گے تو پریشانی ہوگی نا، میں نے کتنا زور لگایا تھا کہ بھئی اجرا کے اندر آؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگلے سالوں میں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے حرکت نہیں دیتے ہیں، اپنی مرضی سے حرکت نہیں دیتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، ساکن اذا حرک، بعض جگہوں پہ کبھی کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، کبھی فتح بھی آئے تھے، کبھی ضمہ، زیادہ تر اس طرح کی وہ چلیں گے، لیکن پہلے ساکن کو کسرہ دیا جاتا ہے عام طور پہ، دیکھو بچوں کیا تھا، یختصمون تھا،
یہ علم الصیغہ کے اس میں بھی میرے خیال میں آئے گا آخر میں، یختصمون، علم الصیغہ میں مشکل صیغے ہیں نا آخر میں، علم الصیغہ میں، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ التقاء اور اجتماع ساکنین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، التقاء کا مطلب بھی ملنا ہے اور اجتماع کا بھی۔ یہاں پہ کیا کریں گے، اس طا کو نا قانون کے تحت اس طا کو سات سے بدل دیں گے۔ اب جب دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے کو کیا کر دیتے ہیں، ساکن کرتے ہیں۔ جب پہلے کو ساکن کرتے ہیں تو یہ ادغام ہو جائے گا، اس میں سواد کے اندر کیا ہو جائے گا، یہ ادغام ہو جائے گا، لیکن اب گڑبڑ شروع ہو جائے گی، ادغام کی وجہ سے گڑبڑ شروع ہو جائے گی، کی گڑبڑ شروع ہو جائے گی بچوں، کہ دیکھو خا بھی ساکن ہے تو سواد بھی ساکن ہے، سواد پہلا والا سواد ساکن ہے نا، یہ زیر آئی ہوئی دوسرے سواد کی ہے۔ اب اس میں کیا کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کرو کہ اس خا کو کیا کرو، کسرہ دے دو، الساکن اذا حرک حرک بالکسر سے یخصم ہونا ہو جائے گا، ساکن کو جب حرکت دی جائے کر سکے تو یخصم ہونا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ استاد جی یہ نہیں سمجھ آئی بات کی آپ نے جو وہ کیا تھا، میں کیا کروں پھر، مجھے ہر جگہ مجھے اسی پہ جانا پڑے گا، کیا کریں باجو۔ یہ ہوتا ہے 11 حرفی والا قانون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، 11 حرفی والا قانون، یہ قانون آدھا وجوبی اور آدھا جوازی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نقل حرکت وہ کسی اور سینس میں کرتے تھے وہاں پہ، نقل حرکت وہ تو کیا ہوتا تھا کہ واؤ مدہ، واؤ پہ ضمہ تھا یا یا ضمے تھے، ہر جگہ کے اوپر وہ حرکتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کچھ قوانین کی چاہیے ہوتی ہے، کہتے ہیں اس قانون کو دو صورتوں میں، سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زا، طا، زا میں سے کوئی ایک اگر باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو تا افتعال کو عین کلمے کی جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ یختصمون بھی پڑھ سکتے ہو، اچھا یاد رکھو، یختصمون پڑھنا بھی جائز ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کو یختصمون کرو، لیکن اگر آپ نے یختصمون کر دیا تو اب ادغام کرنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، پھر یخصمون پڑھنا پھر واجب ہو جائے گا اگر جب آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے، یہ قانون ہے، کیا قانون کیا کہتا ہے کہ سا، دال، زال، زا، سین، شین، سواز ذاتان کو ایک باب افتعال کیا، یہ باب افتعال ہے نا، یختصمون، اختصم یختصمو، یکتسبو، یفتعلو، یختصمون کے مقابلے میں تا افتعال کو عین کا جنس کرنا جائز ہے، لیکن پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا، اسے دیکھو نا انہوں نے دیا ہوا ہے، اکتسر، اکتشن، تصر، اکتسر، مثال میں تا کو عین کا جنس کر دیا تو ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو کیا کیا ہم نے کہ ہم نے کہا کہ جناب علی اس میں سے تا کو عین کلمے کی جنس کر دیا، پھر جنس میں سے جنس میں کیا کر دیا تھا ہم نے، ادغام کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو یہ اس میں سے آ جائے گا، تو یہ تھا اس میں سے، اور وہ اس میں سے پھر گیا تھا اس میں سے۔ اچھا جی، یہ اس میں سے یہ جو تھا باب تفاعل کی اس میں سے تھا۔ ایک دن میں ایک قانون، تو پھر بچوں کام کیسے چلے گا، کام کیسے چلے گا، تو یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کر دیا، یختصمون سے یختصمون کرنا جائز تھا آپ کے لیے، لیکن اب ادغام کرنا واجب ہو جائے گا تو پھر اس کو یخصمون کریں گے، ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی ہیں، لنکڈ ہے نا یہ آپس میں۔ اچھا تیسری، دوسری شرط نہ پائی جائے، پہلی اور تیسری موجود ہو، جیسے دیکھو کالنا، یہ آپ نے قانون کیا تھا نا، کالنا، کلنا اور کالنا، یاد ہے، کالنا، یہاں الف اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا، ایک، لیکن یہ کیا ہے، اور قانون وہ ایک ہی ہے، ایک ہی وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا کیا، کالنا آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن ثانی ساکن مدغم نہیں ہے، تو اب پہلا ساکن گر جائے گا، تو یہ کلنا سے پھر کلنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کالنا سے کلنا ہو جائے گا۔
ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया। ये किस में से आ जाएगा, काल ना जो है ना, फिर कल ना हो जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, कुल ना तुलना वाला कानून लग गया इधर जो है, तो वो हो गई हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ जनाब आली, तीसरी शर्त ना पाई जाए, पहली दो शर्तें पाई जाएं। पहली दो शर्तें पाई जाएं, देखो ये असल में इस रिबू ना था, ये आपने बनाया था ना, आप लोगों ने वो बनाया था, क्या बनाया था बच्चों, नून जब वो आपने लगाए थे, हमने किया था। पहला साकिन मद्दा है, सानी साकिन मुदगम है, लेकिन कलमा एक नहीं है। अच्छा, ये नून शकीला इलादा होता है, ठीक है ना, तो कलमा एक नहीं है, तो ये अला हद्दी नहीं बल्कि ये अला गैर हद्दी है, तो ये इजरिबूना से इजरिबुन्ना बन गया था, इजरिबुन्ना बन गया था। अच्छा जी, अब कहते हैं जी पांचवी क्या है, पहले दोनों शर्तें ना पाई जाएं, जैसे कि जैद, जैद पहली दोनों शर्तें, पहला साकिन मद्दा नहीं है, सानी साकिन मुदगम नहीं है, कलमा एक ही है, तो ये भी आखिर आखिरी दो शर्तें ना पाई जाएं, जैसे इजरिबुल कौमा, आखिरी दो शर्तें ना पाई जाएं, पहली शर्त मौजूद हो, जैसे कि क्या है, पहला साकिन मद्दा मद्दा है, लेकिन सानी साकिन मुदगम नहीं है और एक कलमा नहीं है, तो इज रिबू अल कौमा था, तो हमजा जिसमें वाव लाम लगाते थे तो वाव को हज़फ कर दे, तो इज रिबुल कौमा हो गया, इज रिबुल कौमा हो गया, ये वाव गिर जाता है, अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन क्या है वो नहीं आ रहा। पहली और तीसरी शर्त ना पाई जाए, लितुद अवुन्ना, असल में क्या था, लितुद आऊ ना था, लितुद आऊ ना था, ठीक है ना, वाव और नून मुदगम की तरह से ना वाव को जम्मा दे दिया, यहाँ पे देखो वाव को क्या किया है, जम्मा दिया है, ये थोड़ी सी एक वो है, इसको मैं करवाता हूँ आपको। लितुद, हाँ लितुद अवुन्ना, लितुद अवुन्ना को देखो जरा, ये करवाता हूँ आपको, अच्छा बच्चों, आप ये ना कहो कि उस्ताद जी आप ली तुद अवुन्ना, ये आप लोगों ने, ये पैटर्न मैंने करवाए थे, पैटर्न करवाए थे, ये पैटर्न इसका भी पैटर्न था, याद है ना, इसका भी पैटर्न था, जो अमर के भी पैटर्न आए थे, लियद लियद अबुन्ना लियद दुवान लियद उन्ना लिता दुवन्ना लिता दुवान लियद उनाने लिता दुवन्ना लिता दुवान, अच्छा लियद उवन लियद दुवान लियद उन्ना लिता दुवन लिता दुवान लियद उनाने, उदुवन्ना उदुवान उदुन्ना उदिन्ना उदुवान उदुनाने, याद है, ये पैटर्न्स थे ना, ठीक है ना, ये उसमें से लितुद, हाँ हाँ गलत हो गया, लितुद अबुन्ना है, ये गलत मैं कर गया, मेरा गलत लगा गया, लितुद अबुन्ना। अच्छा बच्चों, ये क्या था असल में, असल में क्या था बच्चों, मैं वो करता हूँ जरा, देखो जरा, लियुद आ, ठीक है ना, हाँ लियुदा की गर्दान करेंगे ना, लियुदा, ठीक है, तो ये क्या था, वही जो यर्जा के पैटर्न की तरह सारा का सारा जो चलना था आपने, जो था यर्जा के मजहूल चल रहे हैं, मजहूल तो सारा उसमें आता था जहाँ पे खड़ी जबर वाले आते थे, यर्जा वाली पैटर्न, यर्जा यर्जा याने यर्जौना, याद है, यर्जा यर्जा याने यर्जौना, तर्जा तर्जा याने यर्जईना, तर्जा तर्जा याने तर्जौना, तर्जईना तर्जा तर्जईना, अर्जा नर्जा, ठीक है, तो ऐसे ही क्या आएगा, युदा युदयान युदाउना, तुदा तुदयान युदाइना, तुदा तुदयान तुदाउना, ठीक है ना, तुदाइना तुदयान तुदाइना, उदा नुदा, ठीक है, तो क्या था, युदा युदयान युदाउना, तुदा तुदयान युदाइना, तुदा तुदयान तुदाउना, तुद आउना, नवासी का देखो, नवासी का, तुदाउना, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, परेशानी, मुझे खुद परेशानी हो रही है कि नाकिस तो आप लोग बेचारे क्या हो गए, लितुदाउना, ठीक है ना, तो ये क्या था, युदा युदयान युदाउना, युदा युदया, ये मुजारे मजहूल की गर्दान है, युदा युदयान युदाउना, तुदा तुदयान युदाइना, तुदा तुदयान तुदाउना, तुदाइना तुया तुदाइना, उदा तो नुदा, ये नवासी है, तुदाउना, ठीक है, नवासी है। अब क्या करते थे बच्चों, जब अमर बनाते थे, अमर जब बनाते थे तो शुरू में क्या लगाते थे, लाम लगाते थे, और क्या करते थे, आखिर से नून इराबी को गिरा दे, ऐसा ही था, अमर जब बनाते हैं, ये क्या आएगा, लितुद आउ हो जाएगा, लितुदाऊ हो जाएगा, ठीक है, लितुदाऊ हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जब शकीला बनाते थे तो शकीला के अंदर क्या करते थे, कि हम कहते थे कि भाई आखिर में क्या कर दोगे, ठीक है ना, तो उसमें से जो अमर बन रहा था, तो आखिर में अब क्या अमर, ये गायब वाले जो लाम वाले होते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, सिर्फ नून शकीला लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने कहा था यजरिब से लियजरिबन ना लियजरिबान है, तो लामे अमर वाले नून शकीला वाले में क्या होगा, आखिर में नून शकीला लगाते थे। अब क्या करेंगे इधर, ये सारा मिक्स हो रहा है, मिक्स तो होना है अब तो,
اب تو اچار بننا ہے. اب نون شکیلا لگا دو. لیکن اب گڑبڑ آ گئی ہے. اچھا پہلا ساکن مدغم ہے نہیں ہے، پہلا ساکن مدہ ہے نہیں ہے، ثانی ساکن مدغم ہے لیکن کلمہ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں سے یعنی مدہ بھی نہیں ہے لیکن ثانی دوسری شرط پائی جا رہی ہے، پہلی اور تیسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے. اب اس میں کیا کریں بچوں، اس میں کیا کریں؟ اب یہ واو آ گیا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب یہ واو آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم کیا کریں گے، اس کو ضمہ دے دیں گے اس میں سے، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ یہ کون سا سیگا ہے. یہ نواں سیگا ہے، جمع مذکر کا سیگا ہے، جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، تو یعنی جمع مذکر کا سیگا ہے. تو ہم کیا کر دیں گے، یہاں پہ ضمہ دے دیں گے، تو لتد اون نہ ہو جائے گا. لتد اون نہ ہو جائے گا یہاں پر جو ہے. ٹھیک ہے نا، یہ واؤ جمع تھا نا، تو واؤ جمع کو ملانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا، لتد اون نہ کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا کر دیا، لتد اون نہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ضمہ کیوں دیا؟ ضمہ، یہ ایک علادہ بحث ہے کہ ضمہ کیوں دیا، کسرہ کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، لتد اویننا. ٹھیک ہے نا، ضمہ کیوں دے دیا، بس یہاں پہ یہ ہے کہ جناب یہ کیا تھا، یہ واؤ پہ تھا، اس کو ملانے کے لیے. جب میں نے آپ کو کیا کہا کہ بعض جگہوں پہ آپ کیا کرتے ہو، واؤ کو جب آپ آگے جوڑ رہے ہوتے ہو نا، واؤ کو جب جوڑ رہے ہوتے ہو تو واؤ کو ملانے کے لیے کیا کر لیتے ہو. کل بھی بات کی تھی اجرا کے اندر، کسی جگہ کے اوپر آئی تھی نا بات، کہ جب واؤ کو آگے ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں، واؤ کو ضمہ دے کر آگے ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو واؤ کو ضمہ کے ساتھ ملا دیا. یہ اب ساری صورتیں ہو گئی ہیں. اوہ ہو، ٹائم تو نکل ہی گیا ہے. اچھا اب کہتے ہیں کہ جناب علی حکم الحدی کا یہ ہے کہ پڑھنا ساکنین کا خواب مطلقاً حالت وقف میں ہو یا حالت وصل میں ہو. جیسے دیکھو احمار آپ نے پڑھا تھا نا، ادھام التقاء ساکنین تھا لیکن آپ نے گرایا نہیں اور اس کو پڑھا تھا ادھام. ٹھیک ہے نا، پڑھا تھا نا ادھام. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو ادھام ہو گیا. اچھا جی، اب آ گیا جناب علی حکم اللہ غیر حدی کا کیا ہوتا ہے، کہ پڑھنا ساکنین کا حالت وقف میں. اگر اعلیٰ غیر حدی ہے تو جب وقف ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو پڑھتے ہو غفور. غفور. دیکھو اب را کو بھی آپ نے ساکن پڑھا ہے، یہ اعلیٰ غیر حدی ہی ہے. غفور. غفور. ٹھیک ہے نا، غفور. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو یہ وہ آ گیا اللہ غیر حدی ہے، گرایا نہیں ہے یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ وقف میں، حالت وقف میں کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جیسے رحیم میاد، اور نہ پڑھنا ساکن حالت وصل میں، بلکہ حالت وصل میں دیکھا جائے گا. حالت وصل میں کیا کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. آپ دیکھنا ذرا، اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو کا ہو، اگر پہلا ساکن کیا ہو، مدہ کا ہو یا نون خفیفہ ہو، تو اس کو سوائے تین جگہ کے بالاتفاق حذف کر دیا جائے گا. پہلا ساکن اگر حق الا غیر حدی ہے نا، غیر حدی ہے، تو کیا کرو، اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ کو ہو تو اس کو سوا تین جگہ کے بالاتفاق حذف کر دیا جاتا ہے. مثال اس کی کہ پہلا ساکن مدہ ہو، جیسے کہ دیکھو قلنا اور اضرب القوما، تو ہم نے گرایا نا یہاں پہ، قلنا کال نہ تھا تو کل نہ ہو گیا تھا، پھر اس کو ہم نے گرا دیا تھا. ایسے ازریب القوم کے اندر سے وہ آ گیا تھا. مثال کی پہلے ساکن نون خفیفہ کا ہو، جیسے لا توہین الفقیر، اصل میں لا توہینن تھا، لا توہینن، تو احانت مت کر. اچھا، تو احانت مت کر، ہرگز ہرگز احانت نہ کر. یہ نون جو تھا نا، نون خفیفہ والا تھا. اچھا، لا توہینن، یہ تھا لا توہینن، یہ نون خفیفہ والا نون تھا. تو اس کو کیا کیا، جب ملایا آگے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا اس میں سے، تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو لا توہین الفقیر آ جائے گا. ہم جن میں کہیں تو نون خفیف اور لام التقاء ساکنین آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا آ گیا تھا، نون سکی اس میں سے تو حذف کر جیسے لا توہین الفقیر. وہ تین جہاں صرف، اچھا جی، جس میں صرف پہلے ساکن کو حذف نہیں کیا تھا وہ یہ ہیں. اچھا اب یہ تھوڑی سی بات ذرا پیچیدہ ہے
کہ جناب اجوف سے باب فعال کی مصدر، اجوف سے باب استفعال کی مصدر، اجوف سے اسم مفعول، باب فعال کی مصدر، اجوف سے باب استفعال کی مصدر، اجوف سے اسم مفعول وغیرہ، کہ اس میں اختلاف ہے کہ بعض پہلے کو حذف کرتے ہیں، بعض دوسرے کو حذف کرتے ہیں. یہ علم الصیغہ میں آپ نے پڑھا ہوگا. علم الصیغہ کے اندر یہ بحث پڑھی ہے نہیں؟ علم الصیغہ میں آپ لوگوں کی نہیں ہوگی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس نے کچھ ایسے الفاظ وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر میں نے زائدہ کلام کیا اس میں سے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے کلنا میں کون سی تمام شرائط ہیں بھائی؟ اللہ غیر حدی ہے. کلنا میں کون سی تمام شرائط ہیں؟ دیکھو ذرا. قولنا، ابھی دیکھنا ذرا. یہ اللہ حدی نہیں، اللہ غیر حدی ہے. قولنا سے کیا ہو جائے گا؟ کالنا ہو جائے گا. اب یہ بتاؤ اللہ حدی ہے یا اللہ غیر حدی ہے؟ پہلا ساکن مدہ ہے، ٹھیک ہے. ثانی ساکن مدغم ہے. ثانی ساکن مدغم ہے لام. کلمہ ایک ہے، کلمہ ایک ہی ہے. کلمہ ایک ہے. پہلی شرط پائی جا رہی ہے اور تیسری شرط پائی جا رہی ہے، درمیان والی شرط نہیں پائی جا رہی. کالنا ثانی ساکن مدغم میں نہیں ہے نا، تو آپ اس کو کیا کر دو، اس کو گرا دو تو کل نہ ہو جائے گا. گھوم گئے ہیں لگتا ہے، گھوم گئے ہیں. گھوم گئے ہیں آپ لوگ بھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب کہتے ہیں کہ جناب علی، اچھا اگر پہلا ساکن مدہ اور نون خفیفہ نہ ہو، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ساری یخس سمونہ کیسے بنا دیا آپ نے؟ یختسمونہ سے یخس سمونہ کیسے بنا دیا؟ اگر پہلا ساکن مدہ اور نون خفیفہ نہ ہو تو اس ساکن کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی جو کلمے کے آخر میں ہوگا. جیسے لو استطانا. لو استطانا اصل میں کیا تھا؟ لو استطانا تھا. لم یحمرہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تو اس میں سے لو استطانا تھا. لم یحمرر تھا. اچھا جی، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اب دیکھو ذرا. پتہ نہیں بچوں میں کیا کر رہا ہوں. آپ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا، تو مجھے خود بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کھاتا میرا بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں سے. لیکن میں دوڑنے کے چکروں میں ہوتا ہوں کہ یار جلدی جلدی وہ کر لو، ٹائم جو ہے نا، اس وجہ سے. کہتے ہیں نا وہ استاد ہی کیا جس کو پتہ نہ چلے کہ طلبہ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر استاد کو پتہ نہ چلے نا تو استاد استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو بچو، اصل میں کیا تھا؟ یہ لو استطانا تھا. استطانا تھا. ٹھیک ہے نا. استطانا، لیکن یہ حمزہ وصلی ہے درمیانے کلام میں، کیا ہو جائے گا؟ اس کی ہم نے گرا دیا. اب دیکھو. اب دیکھو. یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے. دو ساکن جمع ہو گئے. دو ساکن جمع ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. دو ساکن جمع ہو گئے. پہلا ساکن مدہ ہے؟ نہیں ہے. ثانی ساکن مدغم ہے؟ نہیں ہے. کلمہ ایک ہے؟ نہیں ہے. تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ الا غیر حدی ہی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ الا غیر حدی کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے ساکن کو تو ہم گرا الا غیر حدی ہوگا تو وہ کیا نہیں ہوگا کہ اس میں سے اب وہ پڑھ تو سکتے نہیں ہیں. الا حدی ہوتا تو پھر ہم پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. الا حدی کا تو ہم پڑھتے ہیں کہ جی اس میں سے، تو اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے. اب جب اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے تو اب کیا کریں ہم اس میں سے؟ جب پڑھ نہیں سکتے تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم نے کہا کہ اس ساکن کو اس ساکن کو حرکت کسرہ کی دو جو آخر میں ہو. تو اس میں بتاؤ، لو آخر میں، واو آخر میں ہے یا سین آخر میں ہے؟ کلمے کے آخر میں ہو. یہ تو استطانا، یہ تو سین تو کیا ہے، بالکل سٹارٹنگ میں آ گیا. سین تو کلمے کے سٹارٹ میں آ گیا نا. اور یہ لو کیا ہے؟ کلمے کے اینڈ کے اوپر ہے، تو واو آخر میں ہے. تو قرآن مجید میں بھی آپ کیا پڑھتے ہو؟ لوستتانا، ایسے ہی کرتے ہو. یہ چیز تھی الساکن اذا حرک بالکسر. لوستتانا اگر ہماری کیا ہو؟ استطاعت اس میں ہو. الف کہاں سے ساکن ہے بچوں؟ یہ گر چکا ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے گویا کہ.
मैंने कट दिया इसको, हमजा वसली लिखने में आ रहा है, मैंने क्या बताया था ये हमजा वसली है, इसलिए तो पहले हमजा वसली का कानून कराया था। है ही नहीं है, बताओ। अलिफ है बीच में? नहीं है। दसो हुन दसो मैनू। ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। ठीक है ना, वो जो वाव के साथ वो करेंगे। ठीक है ना, तो वाव के साथ जो करेंगे वो बताऊंगा यार, वो भी कानून कराना पड़ेगा आपको, वाव वाला भी, कि हरकत कब वाव को देते हैं वो भी कराऊंगा। वो भी कराऊंगा बच्चों, वाव की हरकत कब देंगे, कराऊंगा कानून वो भी, अब आपको कराना पड़ेगा वो कानून भी। अच्छा जी। अच्छा जी, ऐसे ही लम याह मर्रा, ये आप लोगों को मैंने, जिनको मैंने पढ़ाया था तो मैंने तीन तीन सूरतें पढ़ाई थी। लम याह मर्रा, लम याह मर्रे, लम याह मरिर, ऐसा ही है। ऐसा ही किया था ना, मैंने तीन तीन सूरतें पढ़ाई थी ना। लम याह मर्रा, लम याह मर्रे, लम याह मरिर। अब देखना जरा, असल में पता है बच्चों, असल में क्या था? ये यूं था, लम याह मरिर था, लम याह मरिर था। ठीक है ना, इस्लाम की वजह से आखिरी रात साकिन हो गई, ठीक है ना, लम याह मरिर। अच्छा, अब आप कहते हो उस्ताद जी दो हर्फ एक जिन्स के आए हुए हैं, ये इदगाम वाला कानून लगाए ना, इदगाम वाला कानून आप लगाएं। मैंने कहा बच्चों, तो आप लोगों को परेशान होने की क्या है उसमें से? ठीक है ना, आप लोग हाँ, जो है ना, क्यों परेशान होते हो? तो आप कहते हैं कि जी ये जो है, नहीं हमने तो क्या लगाना है, हमने तो जरा इदगाम करना है। अच्छा, शौक है आपको परेशान होने का, तो ठीक है आप परेशान हो जाओ फिर। ओए होए, काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। दो साकिन जमा हो गए हैं उस्ताद जी, दोनों साकिन जमा हो गए हैं। अब इदगाम करते हैं इसको। रा का कसरा गिरा दिया ना, ये तो इदगाम वाले कानून ही पड़े हुए। मुजाफ का कानून था कि जब दो हर्फ एक जिन्स के आ जाएंगे, तो अब देखोगे कि पहले वाली जिन्स वाले से अगर साकिन होगा तो इसकी हरकत को माकबल को दे दोगे, अगर साकिन नहीं होगा तो उसकी हरकत को गिरा दोगे। इदगाम वाला कानून याद आया कुछ? इदगाम वाले कानून में ये किया था ना, पीछे हरकत लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। अब मसला हो गया बच्चों, पढ़ो जरा इसको, पढ़ के दिखाओ मैनू। लम या मर, लम या मर। ठीक है, अब पढ़ें जरा इसको, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते? हूं की करा हूं? लम या मरे, आपको कानून लगाने का शौक था ना, लगा दिया ना कानून। तो हुन दसो फिर, अब क्या करें? तो अब कहते हैं कि जनाब उस साकिन को हरकत दो जो आखिर में है, इसमें से पहले ही रा आखिर में है या दूसरी रा आखिर में है। उस साकिन को हरकत दो जो आखिर में है। किसको हरकत दोगे? आखिरी को हरकत दोगे। समझ आ रही है? और किड़ी हरकत देनी है। बास कहते हैं यार हरकत जो होती है ना, फतह, फतह बड़ा जो है ना बीबा बच्चा होता है। ठीक है ना, पढ़ना आसान होता है उसको, बीबा बच्चा समझते हैं ना, पढ़ना की है उसको आसान है, कि मतलब क्या है कि तंग नहीं करता। तो इसको फतह की हरकत दे दो, लम याह मर्रा। बास कहते हैं ना 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 भाई, जब भी साकिन को हरकत दी जाती है तो असल हरकत क्या होती है? कसरे वाली हरकत होती है, साकिन इजा हुर्रिका बिल कसरे। तो इसको रा की हरकत दो, इसीलिए आपने क्या पढ़ी थी, अब आप वजह समझ आई है? आपने तीन तरह से पढ़ा था उसको, लम याहमर्रा, लम याहमर्री और लम याहमरिर। और बाज ने कहा कि भाई कोई जरूरत नहीं है पंगे लेने की, तुम्हें ज्यादा ही कोई शौक चढ़े हुए हैं कानून छेड़ने की, छोड़ दो, अपनी हालत पे रहने दो इसको, लम याहमरिर बस, खत्म हो गई बात, लम याहमरिर। तो बाज ने कहा लम याहमर्रा पढ़ो, बाज ने कहा लम याहमर्री पढ़ो, बाज ने कहा लम याहमरिर पढ़ो। अब समझ आई है बात की कि नहीं समझ आई है? तो तीनों में से कोई एक पढ़ सकते हो, चाहे ये पढ़ो या ये पढ़ो या ये पढ़ो, और तीनों पढ़ लो तो नूरुन अला नूर है। लम याहमर्रा, लम याहमर्रे, लम याहमरिर।
نہیں سمجھ آئی بات کی؟ فتح دے سکتے ہیں نا، میں نے کیا کہا کہ فتح، بعض نے کہا کہ فتح کو پڑھنا آسان ہوگا تو اس کو کیا کرو، جو آخر میں اس کو دے دو۔ نہیں سمجھ آئی؟ پتہ نہیں، آپ بھی کہیں گے کیا کروا رہے ہیں استاد جی، کیا کروں یہ؟ دیکھو یہ اصل میں یہ دورے کے کام نہیں ہوتے ہیں، یہ جو میں آپ اب کروا رہا ہوں۔ دورے کا کام تو کیا تھا، آپ کو وہ کروانا تھا۔ یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پہلے سب کچھ پڑھ کے آئے ہوئے ہو، میں اس کو کیا کروں بیسیکلی، اس کو اپلائی کروا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن آپ لوگ جو ہے نا، اچھا جی، یہ تو یہی آ گیا۔ اچھا جی، اب دیکھو ذرا، ام من لا یہتدی، لا یہدی بھی آتا ہے نا، لا یہدی، اور یخصمونا بھی آ گیا، لا یہدی بھی آتا ہے، یہ بھی علم السیغہ کے آخر میں ہے۔ اچھا، یہدی یہتدی سے، یہتدی سے، اہتدا یہتدی سے، یہ یہدی، تو کہتے ہیں کہ اگر پہلا ساکن مدہ اور نون خفیفہ کا بھی نہ ہو، اور ایک ساکن کوئی ایک ساکن کلمے کے آخر میں بھی نہ ہو، تو پہلے ساکن کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی، جیسا کہ یخصمونا میں کیا تھا۔ یخصمونا، جو پہلا ساکن ہوگا نا اس کو ہم کیا کریں گے، حرکت کیا دیں گے، کسرہ کی دیں گے۔ اگر کوئی ایک بھی کیا نہیں ہے کلمے کے آخر میں نہیں ہوگا نا، ابھی تو لوستتانا میں تو کلمے کے آخر میں آ رہا تھا نا، لیکن جب آخر میں نہیں ہوگا نا، آخر میں نہیں ہوگا، جب آخر میں نہیں ہوگا تو اب کیا کرنا ہے، پہلے ساکن کو کیا کرنا ہے، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ استاد جی آپ نے کیا کیا ہے، خا کو کسرہ کیوں دیا تھا، تو پہلے کو کیا کرنا ہے، کسرہ دینا ہے، یخصمونا ہو گیا۔ یا ایسے ہی یہدی، اصل میں کیا تھا یہ یہدی، یہ تدی تھا، اہتدا یہ تدی، باب افتعال سے تھا۔ اچھا، یہ تدی، یہ تدی، یہ تدی یو سے یہ تدی بن گیا تھا، اب تو آ جائے گا آپ کو۔ یہ تدی یو سے یہ تدی کیسے بن گیا، بتاؤ کون سا قانون لگا یہ تدی یو سے؟ اب بتاؤ، اہتدا یہ تدی، یہ تدی یو کیوں نہیں پڑھتے، یک تصیبو، یفتعیلو، یہ تدی یو کیوں نہیں پڑھتے ہیں، دسو مینو، یہ تدی کیوں پڑھتے ہو؟ حذف حرکت ہوا ہے یہاں پہ بچو، یا مضموم میں ماقبل کسرہ تھا، یا مضموم تھی ماقبل کسرہ تھا، کی کر دیا اس میں سے، حذف ہو گئی، تو کی آ گیا، یہ تدی آ گیا۔ اور فعل مضارع کے کس اس میں سے آ جائے گا یہ ہاں، یہ وہ جو دوسری قسم آ جائے گی، دوسری قسم فعل مضارع کے اعراب میں سے۔ دوسری قسم آ گئی نا؟ اور کیا اس کو کیا کہتے تھے ہم، یاد ہے یہ تدی جب آتا تھا تو ہم کیا کہتے تھے، ہم کہتے تھے حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، کوئی پتہ نہیں ہے بس۔ استاد جی آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر۔ اچھا، اب کیا کیا یہاں پہ وہی قانون لگائے جو آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اب باب افتعال کے، باب افتعال کے اندر ٹھیک ہے نا، عین کلمے کے مقابلے میں تا سا دال زا زا والا وہ آ گئے تھے، تو کیا کیا تھا، تا کو اس کی جنس کر دیں گے۔ ابھی بتایا تھا قانون، 11 حرفی والا قانون ابھی بتایا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیسے علم الصرف اولین آخرین پڑھ کے کوئی بندہ کیا قانون میں مہارت پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویسے اس کے فوائد میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ کیا ہوتے ہیں وہ قوانین یوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فوائد میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اب کیا وہ کتاب لگانے کی ہے نصاب کے اندر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو نصاب میں ہونا چاہیے۔ علم النحو بہت اچھی کتاب ہے، علم النحو میں ٹھیک ہے، اس میں صرف فعل مضارع کے اعراب کی کمی ہے علم النحو کے اندر، لیکن علم الصرف اولین آخرین بیسیکلی صرف سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے اس میں سے۔ اچھا اب دیکھو، یہ ددی ہو گیا، کی ہو گیا، یہ ددی ہو گیا، ہوں دسو کی کرنا ہے ہوں؟ اب دال کو ساکن کر دو، دال کو ساکن کر دو، استاد جی یہ کی کر دے پے ہو؟
او ہو ہن کی کرو؟ دال کا ادغام کر دو. یہ ہو گیا استاد جی، یہ دال بھی ادغام آ گیا، اور یہ اب آ گیا. اب دیکھو، پہلا ساکن کیا مدہ ہے؟ نہیں ہے. ثانی ساکن مدغم ہے، کلمہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ الا غیر حدی، یہ الا حدی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور کوئی ان میں سے پہلا ساکن وہ نہیں ہے، التقاء ساکن جائے تصغیر بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے. اچھا، نون خفیفہ بھی نہیں ہے اور مدہ بھی نہیں ہے. نون خفیفہ بھی نہیں ہے اور مدہ بھی نہیں ہے، تو گرا نہیں سکتے. اب ہم گرا نہیں سکتے. جب گرا نہیں سکتے تو کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ پہلا ساکن مدہ کا ہو یا نون خفیفہ کا ہو تو وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب گرا نہیں سکتے تھے تو ان کی کرا کہتے ہیں اس حرف کو کسرہ دے دو جو کہ کیا ہے پہلے والے کو. ان میں سے کوئی آخری کلمہ میں ہے؟ آخری کلمہ میں کوئی ہے؟ آخری کلمہ میں بھی نہیں ہے، درمیان میں آئے ہوئے ہیں. درمیان میں آئے ہوئے ہیں تو کیا کرو؟ پہلے کو کسرہ دے دو. اب آ جائے گا یہدی. قرآن کا سیغہ ہے. اچھا، قرآن کا سیغہ ہے ام اللہ یہدی. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، بتاؤ. یہ باب افتعال ہے. اچھا، یہدی باب افتعال سے تھا. پہلے کو کسرہ دے دیا، یہدی ہو گیا. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. اب جنہوں نے ترجمہ رٹا لگایا ہوا تو ان سے پوچھے نا کہ جی یہودی کیا چیز ہے، بتائیں ذرا، یہ یہودی کیا چیز ہے. وہ کہے گا ہدایت کے معنی میں آ رہا ہے. اچھا، ہدایت کے معنی میں تو یہ کون سی وہ آ رہی ہے، میننگ کیسے ہو رہی ہوگی؟ تو یہی تو ابھی تو کسرہ دیا ہے نا. ہاں پہ کسرہ ہی تو دیا ہے. میں نے کہا نا ہاں ساکن تھا تو ہاں کو کیا کر دیا ہے؟ کسرہ دے دیا. پہلے والے کو ساکن کسرہ دے دیں گے. ابھی تو پڑھا ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں اور کوئی کلمے کے آخر میں نہ ہو تو پہلے والے کو کیا دے دو؟ کسرہ دے دو پھر. اچھا جی. اب دیکھنا ذرا، ابھی جو آپ کہہ رہے تھے ساکن کو حرکت دینے میں کسرہ اصل ہے. اب یہ دیکھو ذرا، ساکن کو حرکت دینے میں کسرہ کیا ہے؟ اصل ہے. جیسا کہ ان مثالوں میں دیا. اور کسرہ کے علاوہ دوسری حرکت کسی عارضے کی وجہ سے دی جائے گی. اب یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا استاد جی، یہ کیوں دیتی ہے؟ کسرہ کے علاوہ دوسری حرکت کسی عارضے کی وجہ سے دی جائے گی. اصل میں کیا ہے کہ ساکن کو کسرہ کی حرکت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. مثال فتح کی، جیسے الف لام میم اللہ. الف لام میم ہے نا، ٹھیک ہے نا. ملہ میم جو تھا نا، میم کے اوپر میم جو تھا ساکن تھا. الف لام میم، ٹھیک ہے. تو ملہ پڑھتے ہو نا سورہ آل عمران، سٹارٹ ہی کرتے ہو تو الف لام میم ملہ کرتے ہو. تو ملہ یہ میم پہ آپ میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ لام بھی ساکن تھا، لام بھی ساکن تھا. اور میم کا جو تھا اس میں سے کہتے ہیں جگہ میم اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا. میم بھی ساکن تھا اور وہ بھی تھا. پہلا میم ساکن تھا. اچھا، الف لام میم جو ہے نا، یہ دیکھو الف لام یہ میم یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے؟ اللہ کے اندر سے جو ہے نا یہ تو گر گیا درمیانے کلام میں. اور پہلا لام بھی کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس کو ہم نے فتح دے کر آگے ملاتے ہیں. فتح دے کر آگے ملاتے ہیں. کیوں فتح دے کر ملاتے ہیں؟ اس کی جگہ میم اور اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ مثال فتح کی، جیسے کہ الف لام میم اللہ کی میم اور لام کے زمانے کیسا کہنا ہے؟ میم کو خفت کی بنا پر فتح دے دیا. کسرہ دیتے تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھنا جو مطلوب تھا فوت ہو جاتا. دیکھو آپ کو پتا ہے کہ لفظ اللہ کا اندر جب ہمیشہ لام، تجوید میں پڑھ چکے ہو نا اللہ، تجوید کے اندر پڑھا ہے کہ لام جو ہوتا ہے، لام جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کا لام ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے لام کیا پڑھا جاتا ہے؟ لام جو ہوتا ہے وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ باریک پڑھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو باریک پڑھتے ہیں لام کو. لیکن جب لفظ اللہ کے اندر لام آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پر کر کے اس میں عظمت کی وجہ سے اللہ، اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ، یہ اللہ جو ہے دیکھو اس میں اب وہ نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے پڑھنا ہے. تو اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھنا جو مطلوب تھا وہ فوت ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا کر دیا؟ اس میں سے اب یہاں پہ کیا کیا ہے اس میں سے؟
اچھا جی، مثال ضمہ کی آپ کہتے ہیں ضمہ کیوں دیا تھا؟ مثال لتد اونا میں نے کروایا تھا، لتد اونا تھا، واو اور نون مدغم کے درمیان التقاء ساکنین، جمع مذکر میں نون تاکید کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر کے اندر نون تاکید کا ماقبل مضموم ہوتا ہے، اس لیے واو کو ضمہ دے دیا تو کیا ہو گیا؟ لتد اونا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ بسم اللہ کے اندر لام جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے، اس پہ پہلے کسرہ آ گیا تھا نا، تو اس کسرے کی بنیاد کے اوپر ہم نے کیا کر لیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، کسرے کی بنیاد کے اوپر ہم نے وہ کر لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک پڑھیں گے پھر اس میں سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ کیا تھا، اس میں پر پڑھنا اس کو باریک ویسے اگر ملاتے تو پھر اس کو وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لفظ اللہ کے اندر لام ہمیشہ کیا پڑھا جائے گا؟ اس میں سے، تو اس میں سے جو تھا خالی اگر اس میں سے آ رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں۔ یہ تجوید کے قاعدے بھی ہیں بیچ میں کچھ، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے۔ سجی آ گیا، چلو جی، بس پھر اتنا ہی رکھو آج کے لیے۔